بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ دوستوں کے لیے میدان عرفات کی کچھ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل کے قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی درہ معظمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ عرفات کے نام کی 3 توجیحات بتائی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مبینہ مزار آج بھی ہے۔ حضرت آدم روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے، اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان میں صرف 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام کا بیک وقت اجتماع ہوتا ہے جہاں وہ وقوف کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ وقوف 24 گھنٹے سے بھی کم کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں مستقل آبادی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔